بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنی نوجوان نسل سے مخاطب ہوں۔ ہمالیہ سے بلند قد و قامت کی شخصیت جو سمندروں سے گہرا اور وسیع ظرف رکھتی تھی، بظاہر نحیف و نزار، دبلا پتلا انسان جو آہنی ارادوں اور اصحاب کا مالک تھا، جسے اللہ رب العالمین نے ایک اہم فریضہ سونپا، جو خاتم النبیین سید المرسلین حضور رحمت للعالمین کا انتخاب ٹھہرے اور انہیں ایک نئی مدینہ منورہ کے بعد اسلامی نظریاتی ریاست کے قیام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح 11 سپتمبر 1948 کو تقریباً 1 سال کا پاکستان میں دے کر تاج وفارقت دی گئے۔ جب قائد اعظم نے مسلمانان ہند کی قیادت سنبھالی، ان کی جادوئی طلسماتی شخصیت کے ساتھ تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے، ان کے پیچھے چل پڑے۔ پاکستان کی تحریک اور تاریخ مرتب ہونے لگی، پاکستان بننا شروع ہوا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندوؤں، سکھوں کے ساتھ ساتھ انگریز سامراج کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ صرف یہی نہیں، نام نہاد مسلمان دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف ہرزہ افزائی کرتے رہے۔ ایک سٹیج آئی جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانان ہند کی قیادت فرما رہے تھے، تحریک اپنے عروج پر تھی، پورے زوروں پر تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، پوری ہندو قیادت نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو میٹنگ میں بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو پورے ہندوستان کا گورنر جنرل بنا دیتے ہیں، تا حیات بنا دیتے ہیں، پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ وہ کون سا ہندوستان تھا؟ یہ والا پاکستان، بنگلہ دیش اور اس وقت کا موجودہ ہندوستان، یہ پورا خطہ، اس کی تاحیات گورنر جنرلشپ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو دی جا رہی تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا، میری قوم کی بیٹیاں، میرے بچے پاکستان کے نقشے بناتے ہیں، سوئی دھاگے سے پاکستان لکھتے ہیں، میں گورنر جنرلشپ کو ٹھکراتا ہوں، مسترد کر دی یہ پیشکش۔ آج چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کو سامنے رکھ کر سیاسی کلا بازیاں کھانے والے سیاستدانوں کے نام قائد اعظم کا یہ پیغام کہ پورے ہندوستان کی گورنر جنرلشپ ٹکرا دی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم کیوں سیاسی کلا بازیاں کھاتے ہیں؟ پاکستان کی تحریک پائے تکمیل کو پہنچی۔ یہ تحریک وہ تحریک تھی کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نکلتے تھے تو جدھر سے گزرتے تھے، مسلمان خواتین، بچے، مرد، عورتیں امٹ آتے تھے۔ فیصل آباد کا اسٹیڈیم جو اس وقت لائٹ پر تھا، لوگ اکٹھے ہیں، قائد اعظم خطاب فرما رہے ہیں۔ ایک دیہاتی بابا دور دیوار کے ساتھ بیٹھا سر دن رہا ہے۔ کسی جرنلسٹ نے پوچھا، بابا جی سر دن رہے ہیں، بڑے مست ہیں، قائد تو انگلش میں تقریر کر رہے ہیں۔ تو نے کہا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، مجھے اپنے قائد پہ اعتماد ہے، مجھے بیچے گا نہیں۔ سامعین محترم، میرے عزیز بچوں، میرے ہم وطنوں، یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی ولولہ انگیز قیادت، جن کی سحر انگیز شخصیت، جن کی جادوئی قیادت نے مسلمانان عالم کو بالعموم اور مسلمانان ہند کو بالخصوص 14 اگست 1947 کو ایک نیا وطن دیا، دنیا کا نقشہ الٹ پلٹ دیا، ایک نیا وطن، ایک نئی اسلامی نظریاتی ریاست سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ کرم سے مارز وجود میں آئی، پاکستان بن گیا۔ مگر افسوس، ہم قائد اعظم کے نظریات اور ان کے افکار کو پس پشت ڈال کر بہک گئے، بہت دور چلے گئے۔ 1948 کو میرے قائد جس ایمبولنس میں تھے، کراچی کی سڑکوں پر خراب پڑی تھی، آج تک
اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا کہ ایسی ایمبولینس کیوں دی گئی، مگر قائد کے ایمان، فراست، تدبر اور صاف گوئی اور دیانتداری کا کیا عالم ہے۔ جب قائد اعظم زیارت میں بیمار تھے، ان کو زیارت کیوں شفٹ کیا گیا؟ ان کی خواہش تھی۔ تو جب انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو کسی نے مشورہ دیا کہ قائد کی پسند کا باورچی جو لاہور میں کھانا بناتا ہے، ان کی ڈشز، ان کو بلا لیا جائے، شاید قائد کچھ کھا لیں۔ میرے اور آپ کے قائد نے جب وہ کھانا زباں پہ رکھا، چکھا، لاہور سے بائی ایئر کوئٹہ زیارت اس باورچی کو بلایا گیا۔ جب وہ کھانا کھایا تو حضرت قائد اعظم نے کھانا منہ میں لقمہ رکھتے ہی، چکھتے ہی پوچھا یہ کس نے بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں باورچی نے۔ آپ نے فرمایا کس طرح بنایا؟ تو آپ نے فرمایا، انہیں کہا گیا کہ ان کو لاہور سے آپ کے لیے اسپیشل بلایا گیا ہے۔ آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرا ملک اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ان کے آنے جانے کا خرچہ میرے اکاؤنٹ سے اس کو پے کیا جائے اور اس کو واپس کر دیا جائے۔ جب پہلی میٹنگ ایز اے گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم نے کال کی تو چائے اور بسکٹ پر ناراض ہوئے۔ فرمایا یہ لوگ اپنے گھروں سے چائے اور بسکٹ نہیں پی کر آتے، وہاں پہ چائے اور بسکٹ موجود نہیں ہیں۔ آج کے بعد میٹنگ میں چائے اور بسکٹ نہیں ہوں گے۔ سامعین محترم، میرے عزیز بچوں، یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اس طرح کی ایماندار۔ مگر افسوس سے ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جس جمہوریت کا خواب دیکھا، جس دین مصطفیٰ کریم کے نافذ کرنے کا خواب دیکھا، جو افکار ہمیں دیے، ان کے افکار، نظریات، اقتباسات، خطبات پر مبنی جو ایک کتاب مرتب کی گئی، وہ میرے قائد کے بنائے ہوئے پاکستان میں ہی پبلش ہونے پر اور سیل ہونے پر، اس کو پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ وہ پبلش نہیں کی جا سکتی، فروخت نہیں کی جا سکتی، وہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ اس میں کیا ہے؟ قائد اعظم کے افکار ہیں، نظریات ہیں، خطبات ہیں، اقتباسات ہیں، سٹیٹمنٹس ہیں، پاکستان کو بنانے اور چلانے کے لیے جس فکر اور نظریے سے پاکستان بنایا تھا، اس پر پابندی ہے۔ میں اور میری نوجوان نسل اس کو پڑھنے سے قاصر ہے۔ میرے ہی قائد کے پاکستان میں اس پر پابندی کون لگانے والے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا۔ جانتے ہیں آپ بھی، میں بھی جانتا ہوں۔ افسوس قائد اعظم کی ایمبولینس خراب نہ ہوتی، افسوس مادر ملت فاطمہ جناح کو غدار نہ کہا جاتا الیکشن لڑنے کی پاداش میں، اور افسوس میرے قائد کے نظریات و افکار کے مطابق آج پاکستان پروان چڑھتا تو ہم ایک مضبوط، طاقتور اور توانا قوم کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی نظریاتی ریاست میں جی رہے ہوتے۔ اللہ کریم میرے قائد اعظم حضرت محمد علی جناح علیہ رحمہ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور میرے پاکستان کو صحیح معنی میں آزادی عطا فرمائے، جو قائد اعظم کے نظریات، قائد اعظم کے افکار، قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق ہو۔ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، پاکستان سے وفادار رہیں، قائد اعظم سے وفادار رہیں۔ میری نوجوان نسل، پاکستان کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ نے پاکستان کو سنبھالنا ہے، چلانا ہے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جو قائد اعظم کے حقیقی معنوں میں امین اور وفادار اور جانثار اور ان کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ قائد اعظم کے نظریات کے فالوور بنیں، قائد اعظم کے نظریات کو دور تک پھیلائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔